السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کے چند اشعار کافی مشہور ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ دل ناداں ایسا دل جو شاعر کی بات نہیں مانتا، جو قدم قدم پر حسینوں سے دھوکے کھا جاتا ہے اور عشق ہو جاتا ہے، جس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے دل نادان کہا ہے۔ اب اس کے پہلے مصرعے میں سوال کا مقصد کچھ پوچھنا نہیں ہے، یعنی جیسے استفسار کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے دل کو شرمندگی کا احساس دلانا ہے۔ یعنی اے دل جو تو نادان ہے، جو سوچ سمجھ سے بالکل عاری ہو چکا ہے، تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ عشق کے جس درد میں تو مبتلا ہے، بتا اس کی کوئی دوا بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عشق کو تو ہمیشہ سے ایک ایسا مرض سمجھا گیا ہے جو کہ بالکل لا دوا ہے، یعنی جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب اس استفسام سے مختلف پہلو پیدا کرنا ایسا ہوگا کہ ہم شعر کو بالکل ہی بے معنی بتا دیں۔ مثلا یہ مفہوم پیش کرنا کہ تجھے ہوا ہی کیا ہے جس کا علاج کیا جائے، یا یہ کہنا کہ اے دل تو اپنے مرض کو کیوں چھپا رہا ہے، صاف صاف بتا دے میں تیرے مرض کا علاج کروں۔ تو اس لیے اس کو بس یہیں تک سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں پہلے مصرعے میں ایک سوال کیا ہے اپنے دل سے، اور ایک ملامتی انداز میں سوال کیا ہے کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس درد کی دوا کیا ہے، یعنی اس درد کی کوئی دوائی نہیں ہے، تو نے ایک ایسا درد اپنے سر پہ لے لیا ہے، اپنے دل سے فرماتے ہیں مخاطب ہو کر، جس کی کہ کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی ایک ایسا مرض اپنے آپ جان بوجھ کر اپنے آپ پر طاری کر لے، لگا لے، یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی دنیا میں ہر مرض کی دوا ہے، لیکن اس مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، تو تم نے یہ مرض اپنے آپ کو کیوں لگا لیا ہے؟ اس کا دوسرا شعر ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر کی بہت ہی اچھی شرح خواجہ حالی نے کی ہے، وہ شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گویا ابھی عشق کے کوچے میں قدم رکھا، اور معشوق اور عاشق میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان سے ابھی واقف نہیں ہے، یعنی نیا عاشق ہے، وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے باوجود اپنے مشتاق ہونے کے محبوب کے بیزار ہونے پر تعجب کرتا ہے۔ یعنی اس کو بڑی اس بات پہ حیرت ہے کہ بھئی میں تو اس قدر ان کو چاہتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں ان سے، تو اپنے شوق کے مقابلے میں اس کا شاعر کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہمارے محبوب جو ہیں وہ بھی اتنے ہی شوق کا اظہار کریں گے، اسی محبت کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے کچھ بیزار نظر آتے ہیں۔ تو پھر مخاطب ہوتے ہیں اللہ سے اور پوچھتے ہیں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ماجرا مطلب ہے قصہ، معاملہ سمجھ لیجئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی عشق ہے، اور ابھی آپ کو بتایا کہ اس کو معلوم نہیں عاشق کو کہ بھئی وہ اظہار نیاز پر ایسا وہ ایک طریقہ اس نے اختیار کر لیا ہے جو ایک ناز ہو سکتا ہے، ایک انداز ہو سکتا ہے، ایک نخرہ ہوتا ہے، یعنی جی محبوب کا بھی چاہ رہا ہو، لیکن وہ اس کا ایک اپنا انداز ہے، عذرو ناز جسے کہہ لیجئے۔ تو عاشق ہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہم سے بیزار ہیں، اور کبھی بہت معمولی بات پر روٹھ جاتے ہیں۔ مقصد شاید معشوق کا یہ ہے کہ ذرا اس عاشق کو ذرا جانچیں اور پرکھیں، اور دیکھیں کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی لگن ہے۔ اور چونکہ یہ عاشق جو ہے یہ ابھی نیا عاشق ہے، اس لیے اس کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ محبوب کا ایک ناز اور نخرہ ہے، اور وہ پریشان ہو گیا ہے، نا تجربہ کاری ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ چونکہ کیا نیا عشق ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو محبوب پر جان دیتے ہیں،
اور ہمارے شوق کی کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے، لیکن محبوب کا انداز کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہم سے بالکل بیزار ہو، خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ تو اس پر تھوڑا سا انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں، یہ اس کا شعر نمبر 3 ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھا، اس میں یہ ذرا غور کیجئے گا کہ بھی سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبوب غیروں سے حال پوچھ رہا ہے اور مرزا کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی غیروں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، ان کا حال پوچھ رہا ہے، ان سے دریافت کر رہا ہے، ان کی خیریت معلوم کر رہا ہے، بھائی آپ کیسے ہیں، بہت دنوں میں آئے وغیرہ وغیرہ، جب محفل میں جس طرح بات ہوتی ہے، لیکن مرزا غالب کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے کیا بے زبان سمجھ رکھا ہے؟ جیسے آپ کسی کا حال پوچھتے ہیں، کسی کی خیریت پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو آگے سے جواب دیتا ہے، بھائی میں اچھا ہوں، برا ہوں، جیسا بھی ہوں۔ تو آپ مجھ سے تو ایسے رویہ اختیار کر رہے ہیں جیسے اتنے لوگوں کی محفل میں میں بے زبان ہوں، میں گونگا ہوں، کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو جس طرح غیروں کے منہ میں زبان ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے، تو اور میرا دل بھی تمناؤں سے اور آرزوؤں سے اور ارمانوں سے اور حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ مجھ سے بھی تو پوچھئے کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں۔ آپ تو دوسروں سے ہی پوچھتے رہیں، اور جب آپ پوچھیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا بتانے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی وہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اب اس میں خواتین و حضرات، اس کے جو شعر نمبر 4 سے لے کر شعر نمبر 7 ہے، وہ تقریباً اس کی کیفیت ایک ہی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش ہی کریں گے کہ ان جو اشعار ہیں ان کی شرح ایک مرتبہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا شعر نمبر 4 ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے۔ شکنے زلف عنبریں کیوں ہیں، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہ جو اشعار ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کی ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں، ان کے جتنے بھی وہ ہیں معنی ہیں، تقریباً یہ سب ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کی ایک ساتھ ہی ان کی شرح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے خدا، جب تیرے سوا واقعی کوئی موجود نہیں ہے تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو ہنگامہ ہے، جو دنیا ہے، جو دنیا کے سلسلے ہیں، کامیابیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، لوگوں کا آنا جانا، چلنا پھرنا، کام، امن، جنگ، کچھ بھی ہے جو بھی دنیا میں ہوتا ہے، تو آخر یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہیں پر تو بھائی حسین اور بہت ہی دل لبا لینے والے محبوب موجود ہیں، پھر ان کے غمزے ہیں، ناز ہیں، عشوے ہیں، ادائیں ہیں، اور ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان ایک دم ہی ان پر عاشق ہو جاتا ہے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہے۔ اور پھر محبوبوں کی سیاہ اور عنبر بھری زلفیں اور ان کی سرمائی آنکھوں کی نظر، ان سب کو کیا سمجھیں، اور ان کی جو دلکشی ہے، دل ربائی ہے، دل فریبی ہے، اس سے کیسے بچیں۔ اور یہ سبزہ اور گل اور بہار کے یہ پرلطف منظر، بادلوں کا چھا جانا، نہایت خوشگوار ہواؤں کا چلنا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ اس قدر طرح طرح کے ہنگامے ہیں اور اتنے دلکش ہیں کہ انسان ان میں الجھنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تو پھر مقصد خدا تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہے خدا، حقیقی وجود صرف تیرا ہے، اور ہمیں تیرے سوا کسی اور سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے، اور صرف تیری ہی لگن ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ تاہم تو نے دنیا میں ایسی بے شمار چیزیں پیدا کر دی ہیں جو دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔
تو ان اشعار کا ہم نے مختصر مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ ان اشعار کو جب الگ الگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مطلب آپ کے سامنے پھر اور واضح ہوتا چلا جائے گا. اس کا 8واں شعر ہے: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، بہت آسان سا شعر ہے اور آسان سے ہی اس کے معنی ہیں. اس میں صرف اپنے آپ کو بہت ہی سادہ لو اور بے وقوف اور نادان بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو محبوب ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے بے وفا ہوتے ہیں، ان کی سرشت میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے آپ ان پر کتنی ہی اپنی جان دے دیں، ان تک کی باتیں کر دیں. تو ہم ان محبوبوں سے وفا کی امید لگا کے بیٹھیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا چیز کیا ہوتی ہے. تو یہ صرف ہماری سادہ لوہی اور نادانی ہے جو ہمیں اس چکر میں پھنسائے ہوئے ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے وفا کی امید لگا رہے ہیں جن کو وفا کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے. اس کا شعر نمبر 9 ہے: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے. درویش آپ مانگنے والے کو کہہ سکتے ہیں. ویسے تو درویش کے بڑے وسیع معنی ہیں. یہاں غالب نے غالباً مانگنے والے کے غالباً نہیں یقیناً مانگنے والے کے اس میں طور پہ اس کو استعمال کیا ہے لفظ کو. حالانکہ درویش کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دنیا چھوڑ کر ایک طرف جا کر بیٹھ جائے. تو ظاہر ہے ایسے لوگ مانگا نہیں کرتے، لیکن بہرحال غالب نے اس کو یہاں پر اس شعر میں اس کو مانگنے والے کے طور پر استعمال کیا ہے اس کو، کہ کہتے ہیں کہ بھائی درویشوں کی صدا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. یہ اصل میں ایک بہت عرصے سے یہ بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی پہلے صدا لگایا کرتا تھا مانگنے کے لیے تو وہ یہی کہا کرتا تھا عام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ بھائی بھلا کر بھلا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ دے دے تو خدا تجھے اتنا ہی دے گا یا اس سے بڑھ کر دے گا. تو یہ ایک انداز تھا فقیروں کے مانگنے کا جس کو غالب نے اپنے اس شعر میں اس جگہ استعمال کیا ہے. اور یہ بڑا یعنی ایک سادہ سلیس اور اثر کرنے والا شعر ہے. اور اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ بھئی یہ بھی عالم انسانیت کی بہت بڑی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے کہ جو لوگ اپنے مانگتے ہیں تو اس میں وہ غزل میں بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں، شعر میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، نظم بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو بس غالب نے ایک پرانے فقیروں کے جو مانگنے کا ایک نعرہ، ایک طریقہ ہے، اس کو اس شعر میں استعمال کیا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید پہلی ہی مثال ہے، ہم نے کسی اور جگہ نہیں پڑھا کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے. تو وہ درویش سے تو مراد ان کی اپنی ذات ہی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ دنیا سے مخاطب ہیں کہ بھئی ہماری جو تکلیفیں ہیں، ہمارے جو دکھ ہیں، ہمارے جو درد ہیں، ان کی کوئی چارہ گری کرے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور ہم تو یعنی درویش آدمی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتے. اسی طرح جیسے کہ کوئی درویش گلیوں میں آواز لگاتا ہے کہ بھئی بھلا کرو تو بھلا ہوگا، تو ہم بھی اسی درویش کی طرح ہیں جو یہ صدا لگا رہے ہیں. صدا لگا رہے ہیں مطلب ہے آواز لگا رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو گلیوں میں مانگتے ہیں لوگ ذرا اونچی آواز میں ہی اپنا سوال پیش کرتے ہیں تاکہ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ان کی بات سن سکیں اور ان کی مدد کر سکیں. شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے: جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. نثار کرنے کا مطلب ہوتا ہے وار دینا، قربان کر دینا. جان آپ جانتے ہیں اس کی کیا معنی کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے یہ مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں پتہ دعا کسے کہتے ہیں، البتہ میرے محبوب تم پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں. جب تم کہو گے میں تمہارے اوپر اپنی جان وار دوں گا، صدقے کر دوں گا. اب آپ جانتے ہیں دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے وہ اچھی سے اچھی حالت میں رہے.
اور جو شخص دوسرے پر جان دے دینے کے لیے تیار ہو، کون سی دعا ہے جو اس میں شامل نہیں ہوگی؟ کوئی دعا جو ہے وہ جان نثاری سے بڑھ کر تو ہو نہیں سکتی۔ تو یہی حقیقت مرزا غالب نے اس شعر میں پیش کی۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اصل میں ایک خوشگوار الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ نیک اور خیر طلب آرزوؤں کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ پھولیں پھلیں، آپ ترقی کریں، آپ خیریت سے رہیں، آپ کی صحت اچھی رہے وغیرہ۔ تاہم وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، اور مرزا تو محبوب کے لیے جان دینے پر آمادہ ہیں، اور وہ صرف محض اچھے الفاظ کہہ دینے پر اور ان پر قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے آخری شعر دیکھ لیتے ہیں، اس کا مقطع ہے اس غزل کا کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب اپنا انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے اس میں، تو فرماتے ہیں کہ بھائی میں مان لیتا ہوں کہ غالب کی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے محبوب ایک عاشق جو اتنا آپ کے اوپر عاشق ہے کہ وہ یوں سمجھ لیے کہ آپ کی غلامی میں چلا گیا ہے، آپ کو مفت مل رہا ہے، تو پھر اسے لے لینے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اس میں لطف یہ ہے کہ یعنی شعر میں لطف کا پہلو یہ بھی ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مفت محبوب کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن عاشق کے لیے اس قبول سے بلند ترین جو مقام ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس غزل کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر اگلی محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔